اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، ان 5 عبادات میں سے ایک چیز تو زبان سے تعلق رکھنے والی ہے، وہ زندگی میں ایک بار بھی پڑھ لیا تو کافی ہے، بار بار پڑھے تو سعادت کی بات ہے۔ باقی 4 عبادات رہ جاتی ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک عظمت کا تعلق ہے، وہ حاکم ہے، ہم ان کے محکوم ہیں۔ رعایا اور حاکم کے درمیان حاکم کا تعلق، جو رعایا کا تعلق ہوتا ہے وہ عظمت کا تعلق ہوتا ہے، اس کو بڑا سمجھتے ہیں، ایک عظیم سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق محبت کا تعلق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات دی ہیں، ان عبادات میں یہ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور ان عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ عبادات ان میں سے ایسی ہیں جن میں زیادہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، گو اس میں محبت کی جھلک بھی ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، گو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی جھلک بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ ان 4 عبادات میں سے 2 عبادتیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، نماز ہے اور زکوٰۃ ہے، کہ نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، کہ غلام اپنے آقا سے مل رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے۔ ایک دن اس کی ذرا تشریح بھی کی تھی تھوڑی سی ہم نے، کہ نماز کی حقیقت کیا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات نماز کا ایک ایک جز اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے، اور بندے کی عبدیت کو ظاہر کر رہا ہے، عبودیت کو ظاہر کر رہا ہے، بندے کے تذلل کو ظاہر کر رہا ہے، بندے کے عجز کو ظاہر کر رہا ہے، بندے کے انکسار کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور زکوٰۃ بھی حاکم کے کہنے سے دی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، ٹیکس دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کہنے سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار اس سے ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں جو عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، محبت الہی کا اظہار ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔ کیونکہ روزے کی حقیقت کیا ہوتی ہے کہ آدمی کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، اور دوسری تعلقات کو بھول جائے۔ چنانچہ انسان بس اوقات محبت میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ اس کو کھانا بھی یاد نہیں رہتا، پینا بھی یاد نہیں رہتا، وہ اپنی سوچوں کے اندر ہی مگن رہتا ہے۔ کبھی محبت کسی کی اتنی غالب آ جاتی ہے، اتنی چھا جاتی ہے کہ کھانا پینا اس کو یاد نہیں رہتا، کہہ کے کھلانا پڑتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والے ایک مرتبہ ملتان تشریف لائے تھے، بڑے پیرانی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں ہم حفظ میں پڑھتے تھے، نوعمر تھے، اس لیے گھروں میں چل جاتے تھے، تو ہمیں بھی حضرت پیرانی صاحبہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔
تو فرماتے تھے کہ جن دنوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن لکھتے تھے تو قرآن پاک کے اندر ہی غور کرتے رہتے تھے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، یاد ہی نہیں رہتا تھا ان کو، اور نوالے بنا کے ان کے منہ میں ڈالنے پڑتے تھے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت تصنیفی کام کرتے تھے، مطالعے کا کام، تصنیف کا کام، اور اس کام میں حرج ہوتا تھا۔ فرماتے تھے کہ میری ایک بہن تھی، وہ نوالے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈال دیتی تھی، میں کھاتا رہتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو میری یہ ناز برداری کرنے والا بھی کوئی باقی نہیں رہا، اور اس کے بعد پھر شام کا کھانا کھانا میں نے چھوڑ دیا۔ تو بسا اوقات انسان کسی چیز میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ کھانا اس کو بھول جاتا ہے۔ شادیوں کے انتظامات میں آپ دیکھ لیں، اب تو شادیوں کے انتظامات حال میں ہوتے ہیں تو کوئی، ورنہ گھروں میں اور محلوں میں جب ہوا کرتے تھے تو شادیوں کے انتظام کرنے والے اپنے انتظامات میں ایسا مگن ہوتے تھے کہ نہ ان کو اپنے لباس کا کوئی خیال ہوتا تھا، اور نہ ہی اپنے کھانے کا خیال ہوتا تھا، نہ اپنے پینے کا خیال ہوتا تھا، بس انتظامات کے اندر مگن ہوتے تھے۔ تو بسا اوقات انسان کسی کام میں مگن ہوتا ہے تو پھر اس کو کھانا پینا کوئی چیز یاد نہیں رہتی، اور اگر یاد رہتا ہے تو ایک چیز یاد رہتی ہے، وہ ہے محبوب۔ بس اس کا تذکرہ کرنا، اس کا ذکر کرنا، بس یہی ایک چیز یاد رہتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو یاد نہیں رہتی، اور وہ ہر جگہ یاد رہتی ہے۔ وہ محبوب جو ہے نا، وہ ہر جگہ یاد رہتا ہے۔ وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، ایک واقعہ ہے کہ ایک مسافر جا رہا تھا تو مجنوں کو اس نے صحرا میں اکیلے ٹبوں کے اوپر ریتلے علاقے میں بیٹھے ہوئے اس کو دیکھا۔ فرمایا دید مجنوں را یکے صحرا نورد، در بیاباں غمش بنشست فرد، کہ مجنوں کو کسی نے بیابان میں کسی کام کے اندر مگن دیکھا۔ ریگ کاغذ بود انگشتاں قلم، ریت کاغذ بنا ہوا تھا اور انگلی جو تھی وہ قلم بنائی ہوئی تھی، اور می نمود بہر کس نامہ رقم، اور کسی کے نام وہ خط لکھ رہا تھا، اسی کے اندر مگن تھا۔ اس مسافر نے، گزرتے ہوئے مسافر نے کہا، گفت مجنوں شیدہ چیست ای، می نویسی نامہ بہرے کیست ای، کہ اے مجنوں یہ کس کام کے اندر تو مگن ہے، کس کے نام خط لکھ رہا ہے؟ اس نے کہا خط خود کسی کا نام نہیں لکھ رہا۔ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم، اس نے کہا کہ میں تو لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہے، وہ لکھ رہا ہوں، باقی سب کچھ وہ بھولا ہوا ہے، وہ ریت کے اوپر لیلا 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 یہی لکھتا جا رہا تھا۔ جب محبت ہوتی ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو ہر وقت اس کی زبان پہ، اس کے قلم پہ، اس کی انگلیوں پہ، اور ہر جگہ پہ اس کو اپنے محبوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو وہ بھول جاتا ہے، کھانا پینا وہ بھول جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان میں جب اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے تو دن بھر جو ہے وہ کھانا پینا بھول جاتا ہے۔ تو ہم نے روزے میں جو کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، اصل میں تو یہ محبت والے اعمال ہیں۔ گو ہمارے اوپر محبت کا بھی اتنا غلبہ ہے نہیں ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محبت کی وجہ سے کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محبت والے کام کرنے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو کبھی محبت کی وجہ سے روزے رکھے جاتے ہیں،
کہ انسان جو ہے وہ کھانا پینا بھول کے اللہ کی یاد کے اندر اتنا لگا ہوا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو روزے رکھتا ہے تو 20 روزے رکھ لیتا ہے. محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے تقاضے پہ جتنا عمل کرو یہ اتنی اور بڑھتی ہے. جیسے خارش نہیں ہوتی کسی کے بدن پہ، اگر خدا نخواستہ خارش ہو جائے تو وہ جتنا خارش کرنے کو دل کرتا ہے، اگر اس کے تقاضے پہ عمل کرے اور خارش کرنے لگ جائے تو پھر خارش اور بڑھتی ہے. مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. تو اللہ کی رحمت ہو مریض عشق پہ کہ جتنا عشق کے تقاضے پہ عمل کرتا ہے محبت اور بڑھتی ہے، اس کے اندر سکون نہیں پیدا ہوتا بلکہ اس کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے. تو 20 دن اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے پہ عمل کیا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے کھانا چھوڑا تھا، پینا چھوڑا تھا، گھریلو تعلقات چھوڑے تھے اور اب گھر ہی چھوڑ دیا. پتہ چلا کہ محبوب کی جھلک جو ہے نا وہ اس کا گھر ہے، وہاں جا کے ان کی محبوب کی جھلک نظر آتی ہے. اس نے کہا چلو وہیں پہنچ جاتے ہیں. پھر بستر اٹھایا اور مسجد کے اندر آ گیا اور یہاں آ کے محبوب کی یاد کے اندر لگا ہوا ہے، اس کے ذکر کے اندر لگا ہوا ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی ہوئی ہے. اور پھر یہاں آ کے جو کام کر رہا ہے یہ سارے محبت والے کام ہی ہیں نا. تلاوت کر رہا ہے محبت والا کام ہے، مانگ رہا ہے محبت والا کام ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے محبت والا کام ہے. محبت اور بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اب 10 دن محبت کے اندر بیٹھا ہے، اللہ کی محبت میں آ کے بیٹھا ہوا ہے. ڈھونڈتا ہوں پھر فرصت کے وہی رات دن، ڈھونڈتا ہوں پھر فرصت کے وہی رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. کہ اب تو یہ جی چاہتا ہے کہ سب گھر بار چھوڑ دو، کسی کونے میں لگ کے بیٹھ جاؤ اور محبوب کو یاد کرتا رہوں. تو اعتکاف میں بھی انسان کیا ہے، وہ اسی جذبے کے ساتھ آگے بیٹھا ہوتا ہے کہ گھر سے فرصت ملے، کاروبار سے فرصت ملے اور اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں بس. تو اللہ کی یاد کے اندر اس طریقے سے لگ جاتا ہے. جب رمضان پورا ہوتا ہے تو رمضان ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال و ذوالقعدۃ و ذوالحجہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ذوالحجہ فرمایا، یہ عشر من الحجہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو شوال ہے، ذی قعدہ ہے اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. یہ حج کے مہینے ہیں. اب عاشق کو پتہ چلا کہ میں جس محبوب کی جھلک دیکھنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے اس کے گھر آیا ہوا تھا، اس کا ایک گھر اور بھی ہے، وہاں اس سے بھی زیادہ جھلک نظر آتی ہے محبوب. تو اب رمضان میں اور حج کے مہینوں میں کوئی درمیان میں فاصلہ کوئی نہیں ہے. ادھر سے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، ادھر سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. اب انسان جو ہے نا وہ حج کی طرف چل پڑتا ہے. اور حج جو ہے وہ تو سراپا اللہ تعالیٰ کی محبت ہی محبت ہے. انسان باوقار ہوتا ہے، چلنے میں وقار، بولنے میں وقار، لباس میں وقار. انسان لباس جو ہے نا صاف ستھرا پہنتا ہے اور سیدھا کر کے رکھتا ہے تو طریقے سے لباس پہنتا ہے، ایک باوقار انسان طریقے سے رہتا ہے. لیکن اب اس محبوب کی یاد غالب آئی تو اب اپنا لباس کو بھی بھول گیا. وہ لباس بھی اتار دیا جو شان و شوکت والا تھا. اور جو وہ 2000 کے جوتے خریدے تھے نا، آج کل پتہ نہیں 2000 کے مل بھی جاتے ہیں یا نہیں ملتے
2000 کے جو جوتے خریدے تھے وہ بھی اتار کے پھینک دیے، سر کے اوپر جو رومال رکھا ہوا تھا وہ بھی اتار کے پھینک دیا، ٹوپی بھی اتار کے پھینک دی، بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، اور ایک تہ بند نیچے باندھا ہوا ہے، ایک چادر اوپر اوڑھی ہوئی ہے، ہوائی چپل پہنی ہوئی ہے، سر سے ننگا ہے، اور زبان سے نعرے لگاتا جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ تو یہ تلبیہ جو ہے نا یہ دیوانہ وار پڑھنا چاہیے، اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اب تو پوری فلائٹ بھری ہوتی ہے ان سے احرام والوں سے، احرام باندھے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہی نہیں ہے۔ تو ورنہ تلبیہ پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ کہیں سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہے تلبیہ پڑھ رہا ہے، سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے تو تلبیہ پڑھ رہا ہے، کسی سے ملاقات ہو رہی ہے تو تلبیہ پڑھ رہا ہے، اور سیٹ سے اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے تو تلبیہ پڑھ رہا ہے، سیٹ پہ بیٹھ رہا ہے تو تلبیہ پڑھ رہا ہے، اٹھ کے جا رہا ہے تو تلبیہ پڑھ رہا ہے، واپس آ رہا ہے تو تلبیہ پڑھ رہا ہے، اور تلبیہ بھی اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ تلبیہ زور سے پڑھنا چاہیے، اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اب وہ سارا وقار ختم، اور ایک عاشقانہ انداز سے اور عاشقانہ تذکرے سے، اللہ کا تذکرہ جو ہے نا تلبیہ کے اندر کرتا ہوا وہ یہاں سے جا رہا ہے، اور یہ کرتا کرتا اس طریقے سے پہنچتا ہے، راستے میں گرد و غبار بھی پڑ رہی ہے، اس کے بال بھی بکھر رہے ہیں لیکن بالوں میں کنگھی نہیں کر رہا، میلا کچیڑا ہو رہا ہے لیکن اسی حالت کے اندر جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشق کی شان ہی یہ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں میلا کچیڑا ہوں، اس کو اپنے بال بھی سنوارنے یاد نہیں رہتے، اور اپنے بدن سے گرد و غبار اتارنے بھی اس کو یاد نہیں رہتا، وہ اسی انداز سے جا رہا ہے۔ اور جاتا جاتا مکے پہنچ گیا، جب پہنچا تو بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اب اس گھر کے گرد گھوم ہی جا رہا ہے، چکر لگا رہا ہے اس کے گھر کے گرد۔ اس کو پتہ چلا کہ یہ صفا مروہ ہے نا، تو ان پہ دوڑ لگانے سے محبوب راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ صفا پہ چڑھ گیا، وہاں سے مروہ کی طرف دوڑا ہوا جا رہا ہے، اور مروہ سے پھر صفا کی طرف دوڑا ہوا جا رہا ہے، اور پھر صفا سے مروہ کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عام آدمی کی عقل کی باتیں نہیں ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو حج ہے ہی سمجھ میں نہ آنے والی باتیں، یہ عاشقانہ باتیں ہیں، سمجھ آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ تو بہرحال پھر پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب ایک میدان کے اندر جمع ہو جاؤ، میری جھلک دیکھنی ہو نا تو ایک میدان کے اندر جمع ہو جاؤ۔ اب اللہ کا گھر چھوڑ کے بھی وہ میدان میں چل جاتا ہے اللہ کی جھلک دیکھنے کے لیے، وہاں سے واپس آتا ہے، اور اب اس نے قربانی کرنی ہوتی ہے۔ قربانی بھی تو اپنی اپنی ہوتی ہے نا، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ حج جو ہے نا یہ خالص عاشقانہ عبادت ہے۔ وہ ہمارے والد صاحب بھی واقعہ سنایا کرتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں بھی ہے کہ ایک قاری صاحب تھے، ان کو شوق پیدا ہو گیا حج کرنے کا، اللہ کے گھر کی طرف کشش ہوئی ان کو۔ کسی نے کہا نا کہ کون کہتا ہے کہ وہاں مال و زر لے کے چلو، وہاں پیسے کی اصل بات نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ وہاں مال و زر کے جانے والوں سوئے طیبہ چشمے تر لے کے چلو، وہاں تر آنکھ لے کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے، محبت لے کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے مالدار ہیں لیکن ساری زندگی کبھی حج نہیں کیا، کئی مکے میں رہنے والے ہیں وہ کبھی حرم میں نہیں گئے، نہیں آتا۔ یہ مالک جس کو بلاتا ہے وہی آتا ہے۔ اور وہاں جا کے جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ غریب ہی حج پہ پہنچے ہوئے ہیں بہت سارے، تو دیکھیں میں مولا مالک تیری قدرت، بڑے بڑے پیسوں والے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور غریب لوگ جو ہے نا وہ کس طریقے سے۔ آپ بحری جہاز جا رہا تھا اور یہ آخری جہاز تھا، اس کے بعد کسی اور جہاز میں جانا نہیں تھا،
تو ان کو جا کے کہنے لگے کہ جی مجھے کوئی نا جہاز میں ملازمت دے دو. مطلب یہ تھا کہ جہاز میں ملازمت کرتے کرتے جدے تک پہنچ جائیں گے, جدے اتر کے پھر مکے چلے جائیں گے پیدل چل کے. وہ کہنے لگے کہ ملازمتیں ساری ختم ہو گئی ہیں, آپ کی شان کے لائق کوئی ملازمت ہے نہیں. اس نے دیکھا کہ ایک معزز آدمی ہے, تو آپ کی شان کے لائق کوئی ملازمت نہیں ہے. اس نے کہا شان شون کی کوئی بات نہیں ہے, ملازمت کیا ہے؟ اس نے کہا لیٹرینیں صاف کرنا. اس نے کہا کوئی مسئلہ کی بات ہی نہیں, لیٹرینیں صاف کر لیں گے انشاءاللہ. تو وہ جو کپتان تھا نا وہ انگریز تھا. پھر اس نے سوچا کہ ایک معزز آدمی سے لیٹرینیں صاف کرانا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں, لہٰذا اس کو ٹڑاؤ. اس نے کہا کہ جناب جو لیٹرینیں صاف کرتا ہے نا وہ پلے داری بھی کرتا ہے, سامان بھی اٹھاتا ہے, اور آپ کمزور آدمی ہیں, آپ سے سامان نہیں اٹھے گا. قاری صاحب باقی کمزور تھے. اب جناب قاری صاحب کہنے لگے نہیں میں سامان اٹھا لوں گا. اس نے کہا اچھا. بڑا سارا کوئی گٹھڑی تھی, بہت ساری بڑی ساری گٹھڑ تھا. اس کو کہا یہ اٹھا کے دکھاؤ. وہ قاری صاحب کے وزن سے بھی دوگنی تھی. پتہ تھا کہ انگریز کو کہ یہ نہیں اٹھا سکے گا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کی کہ یا اللہ یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں, یہ گٹھڑی اگر اٹھ گئی نا تیرے گھر تک پہنچ جاؤں گا میں. تو ایک گٹھڑی کی بات ہے چھوٹی سی, یہ اٹھوا دے. وہ جناب انہوں نے ہلکا سا یوں ہاتھ لگایا اور یوں اٹھا کے اوپر کر دی. وہ تو عشق کی طاقت تھی نا, وہ طاقت تو کوئی عام طاقت تھوڑا ہی تھی, محبت کی طاقت تھی, عشق کی طاقت تھی. تو دوبارہ نیچے رکھی, انگریز چکرا گیا. اس نے کہا قاری صاحب ایک مرتبہ پھر اٹھانا. انہوں نے پھر اٹھا کے دکھا دیا. اب اس کے پاس کوئی جواز نہیں رہا باقی. انہوں نے جناب یہی ملازمت دے دی. قاری صاحب نے یہی ملازمت لے لی. یہ اللہ کا جو عشق ہوتا ہے نا, یہ آدمی کو ایسے گھماتا ہے. پھر وہ لیٹرینیں بھی صاف کرواتا ہے. اللہ کا جو عشق ہوتا ہے وہ لیٹرینیں بھی بس اوقات صاف کرواتا ہے. تو ایک کپڑا جوڑا انہوں نے رکھ لیا, وہ پہنتے تھے اور لیٹرینیں دھو لیتے تھے, صاف کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہ جوڑا اتار لیتے تھے, نہا کے صاف جوڑا پہنتے تھے. چونکہ قاری بھی تھے اس لیے تہجد کی نماز پڑھتے تھے, اور تہجد کی نماز میں نا بالجہر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. اب ان کی آواز میں ایک کشش بھی ہوگی, شاندار تلاوت کرنے والے. انگریز گزرتا تھا, کہنے لگے کہ تو جو ہے نا گانا بہت اچھا گاتا ہے. یہ مجھے سکھائے گا گانا؟ میں نے کہا سکھا دوں گا, لیکن اس کے لیے ایک کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھا دو. کلمہ پڑھا دیا, قرآن شریف اس کو سکھانا شروع کر دیا. اب انگریز نے بھی قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا. تو اس کا وہ کلمہ سن کے اور قرآن شریف سن کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تو مسلمان ہو گیا. قاری صاحب نے بھی اس کو یہ نہیں کہا تو مسلمان ہو جا, یہ کہا کلمہ پڑھ لے. کہنے لگا نہیں میں تو مسلمان نہیں ہوا. انہوں نے کہا یہ جو تو پڑھتا ہے نا, کہنے لگا یہ میں نے گانا اس سے سیکھا ہے. قاری صاحب سے سیکھا میں نے گانا یہ. انہوں نے کہا یہ قرآن ہے, یہ مسلمان پڑھا کرتے ہیں, تو وہ مسلمان ہو گیا ہے. وہ بڑا پریشان سا ہوا کہ مسلمان ہو گیا ہوں. تو قاری صاحب کے پاس پہنچا, قاری صاحب میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے کہا وہ جو کلمہ نہیں پڑھایا تھا قرآن شریف سکھانے سے پہلے, تو وہ کلمہ پڑھتے تو اس وقت مسلمان ہو گیا تھا, تو اسی وقت سے مسلمان تھا تو. میں کہا اچھا. پہلے تو تھوڑا سا چکرایا, پھر کہنے لگا ٹھیک ہے میں مسلمان ہی سے. قاری صاحب اللہ کے گھر کے عاشق تھے, یہ اللہ کے قرآن کا عاشق تھا. یہ اللہ کے قرآن کا عاشق ہو چکا تھا. یہ کہنے لگا کہ جی میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے گھر کے تو چنانچہ چلتا رہا قاری صاحب کے ساتھ, مسلمان ہو گیا, نمازیں بھی شروع کر دیں. اب جب جدے پہنچے ہیں تو انگریز نے اپنی میم سے یہ کہا کہ تو بھی مسلمان ہو جا اور میرے ساتھ جدے چل. میں قاری صاحب کے ساتھ جدے مکے جاؤں گا. جہاز کی ملازمت چھوڑ دینی ہے, میں نے استعفیٰ دے رہا ہوں جہاز کی ملازمت سے.
اس کو چھوڑ رہا ہوں میں. اس نے کہا میں نہیں مسلمان ہوتی. اس نے کہا پھر تو جہاز میں رہ اور میں استعفیٰ دیتا ہوں, جا رہا ہوں. چنانچہ قاری صاحب کے ساتھ چلا گیا اور مکے میں جا کے مقیم ہو گیا مستقل, اور وہیں جا کے اس انگریز کا بھی انتقال وہیں ہوا, قاری صاحب کا انتقال بھی وہیں ہوا. ساری زندگی کے لیے پھر ایک مرتبہ گئے ہیں, پھر ساری زندگی کے لیے وہاں پر چلے گئے ہیں. تو یہ روزوں کا مہینہ جو ہے نا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اور یہ حج جو ہے نا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کی محبت بڑی چیز ہے. سارے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دین و دنیا کے سارے مسائل کا حل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے. سارے چیزوں کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اندر ان تمام مسائل کا حل, دنیا کے سارے کام مصائب بھی آسان ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت ہو تو, دین کے سارے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. جی اللہ تعالیٰ محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ذکر و اذکار میں زیادہ لگیں, محبت والوں کی صحبت میں زیادہ بیٹھیں, پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی عطا فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک